قال إني عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج ابن عبد البر في جامعه عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ما من أحد يغدو إلى المسجد لخير يتعلمه أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد لا ينقلب إلا غانما. وعنده أيضا عن ابن أبي الهذيل قال: قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص عقله ورأيه. وعنده أيضا عن رجاء بن حيوة عنه قال: العلم بالتعلم. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی صبح کے وقت میں مسجد میں جاتا ہے خیر کو سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے، تو اس کے لیے مجاہد والا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور واپس غنیمت کے ساتھ ہی واپس آتا ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام کو، صبح کو علم کے لیے جانا، شام کو علم کے لیے جانا، اس کو جہاد نہیں سمجھا، اس کی عقل ناقص ہے اور اس کی رائے بھی ناقص ہے۔ ترغیب ابی ذر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فی العلم۔ وأخرج البزار عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: لباب يتعلمه الرجل أحب إلي من 1000 ركعة تطوعا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد. قال المنذري في الترغيب: رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: خير له من 1000 ركعة. انتهى. وأخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم عنهما نحوه بزيادة تطوع. وزاد في الموقوف عنهما: وباب من العلم يعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا۔ ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حضرات سے روایت ہے، ان حضرات نے فرمایا کہ ایک باب جو آدمی سیکھتا ہے مجھے زیادہ پسند ہے 1000 رکعت نفل نماز سے۔ اور دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں، ابو ذر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب طالب علم کو موت آتی ہے اور وہ اسی حالت میں ہوتا ہے تو شہید ہو کر مرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 1000 رکعت سے بہتر ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک باب علم کا کوئی آدمی سیکھ لے، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے۔ ترغیب ابن عباس رضی اللہ عنہما فی العلم۔ واخرج ابن زمجویہ عن علی الأزدي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تجيء مسجدا فتعلم فيه القرآن والفقه في الدين، أو قال: أو السنة، كذا في الكنز. وعند ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن علي الأزدي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الجهاد فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. وعنده أيضا عنه قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر۔ حضرت علی ازدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جہاد کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ کیا تمہیں بتاؤں ایسی چیز جو جہاد سے بھی تمہارے لیے بہتر ہو؟ یہ کسی مسجد میں جاؤ، قرآن پاک سکھاؤ، فقہ فی الدین سکھاؤ، یا یوں فرمایا کہ سنت سکھاؤ۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جہاد کے بارے میں پوچھا، فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں جو جہاد سے بہتر ہے؟ مسجد بناؤ اور اس میں قرآن سکھاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھاؤ، اور فقہ فی الدین یعنی دین کی سمجھ لوگوں کے اندر آ جائے اس کے لیے فکر کرو۔ اور انہی سے مرویہ فرماتے ہیں کہ خیر کا معلم، خیر کو لوگوں کو خیر سکھانے والا، اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں۔ ترغیب صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ فی العلم۔
وأخرج الطبراني في الأوسط عن زر بن حبيش رحمه الله قال غدوت على صفوان بن عسال المرادي رضي الله تعالى عنه فقال ما غدا بك يا زر؟ قال ألتمس العلم. قال أغد عالما أو متعلما ولا تغد بين ذلك. قال الهيثمي وفي حفص بن سليمان وثقه أحمد وضعفه جماعة كثيرون انتهى. وعنده أيضا في الكبير عن صفوان قال من خرج من بيته ابتغاء العلم فإن الملائكة تضع أجنحتها للمتعلم والعالم. قال الهيثمي وفيه عبد الكريم بن أبي محارق وهو ضعيف انتهى. زر بن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت میں صفوان ابن عسال مرادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. فرمایا کہ ابھی صبح صبح کیوں آیا ہو زر؟ انہوں نے کہا کہ میں علم کی تلاش میں آیا ہوں. فرمایا کہ عالم بنو یا متعلم یا سیکھنے والے بنو، اس کے علاوہ نہ بنو. دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو علم کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پروں کو بچھاتے ہیں، متعلم کے لیے اور عالم کے لیے. فرشتوں کے پر بچھانے کے سلسلے میں ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرتے ہیں. جیسے کہ یہ قرآن پاک میں ماں باپ کے ساتھ ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جی اپنے بازو کا پر، جی جناح الذل، جناح کا معنی جی بازو جھکا دے. تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آدمی تواضع سے پیش آئے، جی چھوٹا بن کر پیش آئے. یہ والدین کے ساتھ قرآن پاک نے جو ادب سکھایا ہے وہ. تو یا تو فرشتے اس کے لیے تواضع کرتے ہیں جیسے آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے تواضع کرتا ہے، یا اس سے مراد یہ ہے جی کہ فرشتے پروں کو رکھ دیتے ہیں. تضع کا معنی رکھنے کے، تو رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اڑنا بند کر دیتے ہیں اور نیچے اتر آتے ہیں اور اس کی صحبت میں آ جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ معنی یہ ہے کہ جو ہے اس کی مدد کرتے ہیں، جی کہ اس کی جو طلب کر رہا ہے اس کے لیے اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. یا مراد یہ ہے اس سے کہ اس کے ساتھ رحمت اور جو ہے محبت سے پیش آتے ہیں. یا پھر مراد یہ ہے جی کہ واقعی پر بچھا دیتے ہیں، واقعی اس کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک مطلب ہے. رغبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في العلم قول معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته في رغبته في العلم. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه لما حضره الموت قال انظروا أصبحنا فأتي فقيل لم تصبح، فقال انظروا أصبحنا فأتي فقيل له لم تصبح، حتى أتي في بعض ذلك فقيل قد أصبحت، فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم بلا اسناد. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کا وقت ہے. جب موت کا وقت آیا تو لوگوں کو کہا کہ دیکھو صبح ہوئی، کہا کہ میں نہیں ہوئی صبح. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا صبح ہوئی، کہا کہ میں نے صبح نہیں ہوئی ابھی تک. پھر کہا صبح ہوئی تو کہا کہ ہاں اب صبح ہو گئی. فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی رات سے جس کی صبح جہنم کی طرف ہو. پھر فرمایا کہ موت کو ویلکم، مرحبا، موت کو مرحبا، جی بہت غائب ہونے والا مہمان آ رہا ہے، حبیب ہے، جی بڑے لمبے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آیا ہے. دیکھیں جی ہم اور آپ ایسا کہہ سکیں گے اللہم بارک لنا فی الموت وفیما بعد الموت. یا اللہ میں آپ سے ڈرتا تھا، آج میں آپ سے امید کرتا ہوں. علماء نے لکھا ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے. لیکن جب آدمی موت کی طرف جا رہا ہو نا جی، آخری عمر میں امیدیں زیادہ ہونی چاہیے، خوف کم اور امید زیادہ. تو یہ کہ آدمی کو یہ ابھی تو دونوں بیلنس رکھنا چاہیے، 50-50، خوف بھی اتنا ہی اور امید بھی اتنی ہی.
اور بعد میں چل کر جب موت کا وقت قریب آنے لگے تو اس وقت پہ پھر آدمی امید زیادہ کرے۔ فرمایا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں دنیا کی محبت اس لیے نہیں کرتا تھا اور اس میں لمبا دیر رہنا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ کہیں نہریں کھدواؤں اور درخت کے پودے لگاؤں، لیکن اس پیاس کی وجہ سے جو دوپہر میں روزے کی وجہ سے لگتی ہے، اور مشقت کے مواقع پر مصیبت اٹھانے کے لیے، اور علم کے حلقوں میں علماء کی خدمت میں دو زانو بیٹھنے کے لیے، یہ دنیا مجھے اس لیے پسند تھی۔ وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لولا 3 خلال لأحببت أن لا أبقى في الدنيا فقلت وما هن؟ قال لولا وضوع وجهي للسجود لخالقي في اختلاف الليل والنهار يكون تقدمة لحياتي، وظمأ الهواجر، ومقاعدة أقوام ينتقون الكلام كما تنتقى الفاكهة، فذكر الحديث۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اگر نہیں ہوتی تو میں پسند کرتا کہ دنیا میں رہوں ہی نہیں۔ ایک یہ ہے کہ، تو پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک تو اپنے خالق کے سامنے سجدے کو رکھنا، سجدے میں اپنے سر کو، اپنے چہرے کو رکھنا رات اور دن میں، جو میرے لیے آخرت میں جمع ہو رہا ہو۔ دوسری بات، دوپہر کے وقت میں پیاسا رہنا روزے کی وجہ سے، اور ایسی قوم کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو کلام کو ایسا چنتے ہیں جیسے کہ پھلوں کو چنا جاتا ہے، اچھے اچھے کلام کو چنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی علم کے ساتھ لگاؤ کی نصیب فرمائے، اور علم کے ساتھ لگے رہنے کی اور اس کے تعلق نصیب فرمائے۔